اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ سال نو کے پہلے پروگرام کا آغاز ہم اس اہم ترین پیش رفت سے کرتے ہیں جو گزشتہ 3 برس سے دنیا کو تیزی سے بدل رہی ہے اور جس کا جو ہے نا کلیتاً ادراک کم از کم ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کی نہ حکمراں اشرافیہ کو ہے اور نہ ہی عام شہریوں کو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کی جڑیں تو 1950 کی دہائی سے ڈھونڈی جا سکتی ہیں، لیکن 2022 میں چیٹ جی پی ٹی اسے روزمرہ استعمال کرنے کے لیے عام شہریوں کی دسترس میں لے کر آ گیا، اور اس کے بعد دھماکہ خیز طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں پھیل گئی۔ طب سے لے کر تعلیم اور کاروبار سے لے کے میدان جنگ تک ہر جگہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میڈیا میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے، صرف ریسرچ اور ایڈیٹنگ کے لیے نہیں بلکہ بعض ممالک میں نیوز ریڈر کا کام جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنائے گئے ہولوگرام یا ہیولے نے لے لیا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ حالات حاضرہ یعنی کہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں بھی ہم جیسے میزبانوں کی جگہ ایک دن جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا گیا کوئی ہولوگرام یا روبوٹ جو ہے وہ لے لے۔ میڈیا مالکان کو کم از کم بہتوں کی ہر ماہ جو ہے تنخواہ دینے کے جھنجھٹ سے وہ لوگ جو ہیں بچ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں بہت سے کام پلک جھپکتے سستے ترین طریقے سے سر انجام دے رہی ہے، وہیں اس کی وجہ سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں انسانی خدمات کی جو ہے ضرورت نہیں رہی، یا پھر وہ ضرورت جو ہے بہت محدود ہو گئی ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ بہت سارے افراد کی بے روزگاری کی صورت میں نکلا ہے، اور جناب ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جادو جو ہے وہ گھٹنیوں چل رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار اور اثر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیں کہ اے آئی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کی مزاحمت کرنی چاہیے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جی ترقی اور ارتقاء سے نہیں لڑا جا سکتا۔ صنعتی انقلاب کی بھی بڑی شدت سے مزاحمت ہوئی تھی، کیونکہ روایتی طریقے سے کپڑا بننے والے اور دیگر خدمات انجام دینے والے جو تھے وہ بے روزگار ہو رہے تھے، لیکن پھر صنعتی انقلاب کے بطن سے روزگار کے نت نئے مواقع پیدا ہوئے۔ کیا اے آئی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا؟ اے آئی کے گرو کہتے ہیں کہ جی انسان کا کام سہل کر دے گی، ان کا جو ہے وقت بچائے گی، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس آرام اور اپنے شوق پورا کرنے کے لیے اور زیادہ وقت ہوگا۔ اے آئی کے گرو کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے جو ہے روزگار کے نئے اور بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دسترس رکھتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں تقسیم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے درمیان ہوگی۔ جو اے آئی کے نقاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی اس کا استعمال انسانی ذہن کو کند کر رہا ہے، لوگوں سے روزگار کے مواقع جو ہے وہ لے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے خود مختار بھی ہوگی اور انڈیپینڈنٹ بھی، یعنی کہ آٹونومس بھی ہو جائے گی۔ اور جب ایسا ہوگا تو اے آئی جو ہے انسان اور ہماری دنیا کے متعلق کیا فیصلے کرے گی، یہ ایک سوال ہے، یہ چیز پردہ غیب میں ایک طرح سے۔ اس قسم کے منظرنامے جو ہیں سائنس فکشن کی کتابوں اور فلموں میں ہم نے بارہا تخلیق جو ہیں ہوتے دیکھے ہیں۔ تو کیا وہ خدشات یعنی کہ سپر کمپیوٹر اور سپر انٹیلیجنس بمقابلہ انسان جو ہے وہ صحیح ثابت ہوں گے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے صف اول کے سائنسدان محترم ڈاکٹر طور رحمان صاحب۔ ان کا جو نام ہی ہے وہی ان کا تعارف ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پھیلاؤ کو آپ روک تو نہیں سکتے، کیا پاکستان جو ہے اے آئی کی ایج کے لیے تیار ہے اور کتنا تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی، السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کمپیوٹر سائنس کے اندر تو کئی ہزار بچے ہر سال گریجویٹ کرتے ہیں، اور کئی اچھی یونیورسٹیز میں سے کمپیوٹر سائنس کے بچے ٹرین ہو کے نکل رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر خاص طور پہ بھی کئی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جس میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک سینٹر ہے، ایک میں نے یونیورسٹی بنائی ہے پاکستان آسٹرین یونیورسٹی جو اسلام آباد کے قریب ہے، وہاں بڑا اچھا اے آئی کا سینٹر ہے، اور اسی طریقے سے اور کئی سینٹرز جو میرا کراچی میں ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر ایمرج ہو رہا ہے، جو کہ ہیلتھ کے اوپر خاص طور پہ جو طبی معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کرے گا۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ کام باقی ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس میں تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے کہ ٹھیک ہے نوجوان تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ادارے وہ مطلب آرگنائزیشنز جو ان کو نوکریاں فراہم کر سکیں، اور اس کا جب اثر آئے گا کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ آئے گا ہمارے اداروں کے اوپر، ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو نئی اسکل بھی سیکھنی ہوگی، اور جس کے پاس نہیں ہوگی وہ بے روزگار بھی ہوگا۔ تو اس حوالے سے وہ جو کہتے ہیں نا اے آئی ایج، اس کے لیے بطور ملک ہم کتنا تیار ہیں؟ اس کے لیے بہت کچھ کام کرنا باقی ہے،
اور جو ایک بہت بڑا یہ ایک طوفان سمجھے ایک آ رہا ہے، ایک ڈسرپٹیو انوویشن جس کو کہتے ہیں، کہ ایسی ایجاد جس سے تقریباً پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی، اور ایک حد تک اس کا آپ امپیکٹ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلے ہی مہینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیزون نے 30,000 جو ان کے نوکریاں تھیں ان کو فارغ کیا تھا، 30,000 خالی ایک کمپنی نے۔ تو اسی طریقے سے امریکہ کی مختلف کمپنیوں اور یورپ کی، کیونکہ جو بہت سارے جابس ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے مصنوعی ذہانت اس کو ریپلیس کرتا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جو کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا امپیکٹ نہ دکھا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ تعلیم کو لے لیں، جس سے میں وابستہ ہوں، تو تعلیم کے اندر اب پرسنلائز ٹیوٹرز آ گئے ہیں۔ خان اکیڈمی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو خان اکیڈمی نے خان میگو لانچ کیا تھا چند سال پہلے، اور وہ جو ہے خان میگو اب ہر بچے کے لیے ایک پرسنلائزڈ اے آئی ٹیوٹر، اگر ایک ملک میں 1 کروڑ بچے افراد ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو 1 کروڑ پرسنلائز ٹیوٹرز جو اس بچے کی ذہانت کو ناپیں گے اور اس کے حساب سے اس کو سوال کریں گے، اس کو ابھاریں گے۔ تو ایک بہت بڑا انقلاب تعلیم میں آ رہا ہے۔ اچھا، میں اس پہ تفصیل سے آتا ہوں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں جس طرح سے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے ایک سطحی سطح کے اوپر، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ جی انسانی ذہن کو کند بھی کر دیتی ہے۔ جب انحصار آپ کا بڑھ جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے دیگر پروگرامز پہ کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، جو بھی سطحی استعمال ہوتا ہے، بڑا بیسک ہے یہ، تو یہ انسانی ذہن کو کند بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک اپریہنشن ہے، یہ کتنی درست ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک حد تک بالکل درست ہے، کیونکہ بہت سارے جو پرابلم سالونگ سکلز ہوتے ہیں جو آپ اسکولوں میں سیکھتے ہیں، وہ بہت سی دفعہ یہ ریپلیس ہو جاتے ہیں، اور آپ کو فوراً اپنے اس کا جواب مل جاتا ہے، تو آپ کو ذہن کو آزمانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ جو ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا، اور بچوں کو پرابلم سالونگ سکلز سکھانے ہوں گے، تاکہ وہ اسکول لیول یا کالج لیول یا یونیورسٹی لیول پہ، تاکہ دماغ کن نہ ہو۔ تو یقیناً یہ ایک خطرہ موجود ہے اس کے اندر، کہ جو پرابلم جو خود ان کو سالو کرنے چاہیے اپنا دماغ استعمال کرنے کے لیے، جیسے کہ ملٹیپلیکیشن ہے، آپ کیلکولیٹر سے آپ کر لیتے ہیں، ملٹیپلائی کرنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سیکھیں۔ اس طرح تو ہزاروں پرابلمز جو ہیں مختلف فیلڈز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود بخود سالو کر دیا کرے گا، اور اس کے لیے پھر ہمیں خاص طور پہ پریپیئر کرنا ہوگا اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو اس کو استعمال کریں ایز اے پازیٹیو فورس اینڈ ناٹ ایز اے نیگیٹو فورس، سپلیمنٹ کرے اپنی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ذرا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے آپ نے کہا کہ مغرب میں، امریکہ میں، یورپ میں بے شمار لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے، اگر ہم شعبوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے شعبے جو ہیں صف اول میں ہیں جو متاثر ہوں گے یا ہو چکے ہیں؟ جی ایک مثال کے طور پہ اب لے لیں کہ طب کا شعبہ ہے۔ اب طب کے شعبے کے اندر اب آئی بی ایم نے لانچ کیا تھا 2-3 سال پہلے آئی بی ایم واٹسن میڈیسن، تو آپ کو اب ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بہت سارے مختلف چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے ضرورت نہیں رہی۔ سوال پوچھیں اور فوراً وہ آپ کی معلوم کرتا ہے، اور آپ کو ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ سیکنڈوں میں جواب آ جاتا ہے۔ اسی طرح قانون کے اندر آئی بی ایم واٹسن لا اویلیبل ہے، اب کمرشلی اویلیبل ہے، تو آپ کو لائر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی معمولی پرابلم ہو آپ امیڈیٹ لیگل کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، اگین ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ۔ میڈیسن کے اندر امیجنگ ٹیکنالوجیز اب آ گئی ہیں بہت بڑے، تو ارلی ڈیٹیکشن آف کینسر یا دوسری بیماریاں جو ہیں، یہ امیجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے جو ریڈیولوجی کا شعبہ ہے وہ بہت بڑی طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ زراعت کے اندر بھی بہت زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ جو انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ وغیرہ استعمال کرتے تھے پانی، وہ سب جو ہے سینسرز کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کاروبار کے اندر اکاؤنٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ اب سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، جو اکاؤنٹنٹس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ جو نارمل اکاؤنٹنٹ کرتے ہیں آپ، وہی جو پرابلم ہے جو اکاؤنٹنٹ کرتے ہیں، وہ ایک فریکشن آف منٹ کے اندر آپ سافٹ ویئر ایسے اویلیبل ہیں جو آپ ان کو دیکھ کے اس کو سالو کرا سکتے ہیں۔ نئے ریسرچ جو ڈرگ ڈیولپمنٹ کے اندر فار انسٹنس اب بہت بڑی اسکیل پر یہ استعمال ہو رہا ہے، جس سے نئی ادویات جو ہیں
وہ اب ڈسکور ہو رہی ہیں، اور اس پہ نوبل پرائز بھی پچھلے سال ملا ہے پروفیسر ہیسبس اور ان کے کولیگز کو، جو انہوں نے نئے قسم کے الفا 4-2 کی بنیاد کے اوپر جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا، اس کی بنیاد پہ اب جو ڈرگ ڈسکوری ہو رہی ہے. تو تقریباً ہر میدان میں، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ فائنینس ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ میڈیسن ہو، ایگریکلچر ہو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. اچھا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تخلیق کا شعبہ ہے، مطلب فلمی سکرپٹ اگر لکھنا ہو، ناول لکھنا ہو، جو ہمارا وہ ہے فائن آرٹس، پینٹنگ، وہ جو گرافکس بنایا کرتے تھے، ان سب میں جو ہے اس کا اثر جلوہ نظر آ رہا ہے کہ اب انسان کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آدمی ذرا سا سیکھ کر پرومپٹ صحیح دے گا تو اس کو نتیجہ مل جائے گا. مجھے تو فکر ہے کہ میڈیا میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ، خیر ابھی ایڈیٹنگ تک تو صحیح ہے، لیکن کل کو جناب ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی روبوٹ بیٹھا ہو، کوئی اے آئی کا جو ہے پروگرام کہتے ہیں ہولوگرام بیٹھا ہو اور وہ پروگرام کر رہا ہو. امکان ہے؟ جی بالکل امکان کی بات نہیں، بلکہ ہو رہا ہے، یہ شروع ہو گیا. جی ہاں، جی ہاں بالکل شروع ہو گیا ہے. اور بہت سی فلمیں ایسی بنائی جا رہی ہیں جس میں ایکٹرز جو ہیں وہ جن کا انتقال بھی ہو چکا ہے، ان کی، جیسے ایلوس پریسلی ایک بہت مشہور گانے والا تھا، اس کا باقاعدہ گانا آپ اب سن سکتے ہیں، نئے نئے گانے جو ایسا لگتا ہے کہ زندہ بیٹھا ہوا وہ گا رہا ہے. جی اور جی، اسی طرح ابھی پورا ایبا کا ٹور ہوا تھا پچھلے 1-2 سال پہلے، ایبا کا پورا ٹور ہوا تھا اسی طرح پہ. جی، تو یہ تو ایک بڑا چیلنجنگ، مطلب آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، ڈسٹرپٹیو ایک پورا چیز ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ظاہر پھر تمیز یہ تخصیص ہوگی کہ جس کو اے آئی آتی ہے اور جس کو نہیں آتی ہے. یہ میرے خیال میں پھر یہ اصل میں اس کے دو پہلو ہیں جو سمجھنے چاہیے. یہ جو اے آئی کی بات کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سافٹ ویئر ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئر جو ہے وہ تو ایک ایولیوشن ہو رہی ہے، بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہارڈ ویئر کے اندر کوانٹم کمپیوٹنگ آ رہی ہے، جو کہ بلینز نہیں بلکہ تھاؤزنڈز آف ٹریلینز ٹائمز فاسٹر ہے، فاسٹر سپر کمپیوٹر سے. تو ایک بہت سویلائزیشنل انقلاب آ رہا ہے، جس میں ایک طرف آپ کے پاس سافٹ ویئر ایولیوشن ہوگا اور دوسری طرف ہارڈ ویئر ایولیوشن ہوگا. اور اس میں جو ہے یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ایک طرف جو اچھی باتیں ہو رہی ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، ساتھ کے ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. اس کے بہت سارے جیسے جنگوں کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ آف سنگولیرٹی جو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اتنا فہم اور سوچ سمجھ پیدا ہو جائے کہ اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں رہے، بلکہ اپنے ڈیسیجنز خود لیتا رہے. اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال کے اندر یہ جو کانشیسنس ہے، جو احساس ہے کہ میں بھی کچھ چیز ہوں اور میں خود ڈیسیجن لے سکتا ہوں، وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور پھر اس سے جو ہے انسانیت کی تباہی کی طرف بھی ہم تیزی سے جا سکتے ہیں. یہ میرا آپ سے اگلا سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر جب یہ آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اس کی اپنی موریلٹی جو کہ کوڈ لاجک کے اوپر ہوگی، مطلب اس میں انسانی جذبہ نہیں ہوگا اس میں، اور پھر وہ جو سینیریو ہم نے ناول پڑھے ہیں اور فلمیں بنی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں انسان جو ہے پیراسائٹ ہے اور دنیا میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، سب سے زیادہ دنیا کو تباہ انسان نے کیا ہے، تو کمپیوٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی اب اس کی ضرورت نہیں انسان کی، مشین یہ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ سینیریو صحیح ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے کنٹرول کرے گا اسے؟ جی بالکل، یہ سیناریو جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ابھرتا ہوا خطرہ ہے. اور بہت سارے ممالک میں، جس میں برطانیہ ہے، امریکہ ہے اور دوسرے یورپ کے ممالک ہیں، وہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ کہ کیا چیز ہم کریں، کیا چیز نہیں کریں اے آئی کے اندر، اور جو ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں جس کے اندر جو کچھ قید اس طرح لگائیں ٹیکنالوجی کی کہ ایک خاص حدوں سے باہر نہ جا سکے، اور کچھ ایریاز کے اندر تحقیق جو ہے اس کو ممنوع کر دیں تاکہ اس ایریا میں تحقیق بھی نہ ہو سکے. جیسے جینیٹکس کے اندر بھی غیر قانونی ہے کچھ ایریاز میں ریسرچ کرنا، تو ان کے اندر تاکہ کچھ حدیں باندھیں تاکہ یہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. تو یہ لیکن پھر بھی کیونکہ یہ اتنا آسانی سے اویلیبل ہے، اور اب تو یہ ایسے بھی سافٹ ویئر ہیں جو اپنا سافٹ ویئر خود لکھتے ہیں، جو کوڈ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود کوڈ بھی بنا سکتا ہے اور خود اپنی کوڈ لکھ سکتا ہے اور نئے کوڈ ایجاد کر سکتا ہے، جس میں وہ جو کچھ بھی ہم قید ڈالیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسے پابند رہے، وہ ایسا کوڈ لکھ لے کہ اس کی پابندی ہم زبردستی کر کے نہ امپوز کر سکیں. تو یہ جو ہے یہ بڑی، اور اس میں کافی لوگ جو ہیں جس میں جو لوگوں نے ایجاد بھی کیا تھا، ان کے جو فادر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتے ہیں
उन लोगों को भी अब का खतरा है कि हमने क्या चीज़ इजाद कर दी है। हो सकता है इंसानियत का अब आखिरी वक्त अब आ रहा है कि अच्छा। इंसानियत खुद अपनों को तबाह करेगी। तो जो आप फिल्मों में देखते थे, टर्मिनेटर वगैरह का जो सिनारियो जो होता था फिल्मों में, वो अब रियलिटी बन के आप सामने आ सकता है। तो बहुत हमें एहतियात से इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक टेक्नोलॉजी जो है वो चाकू की तरह होती है। चाकू से आप एक सेब भी काट सकते हैं और गला भी काट सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझिए एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसकी दो धारी तलवार है। और इसको हमें सोसाइटी को कुछ लिमिट्स इम्पोज करनी पड़ेंगी कि इसको किस तरीके से हम इसको लेके आगे चलें ताकि अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो और बुराई के लिए ये ना हो। आपने बड़ा वो कहा कि जी जर्नी इनटू द अननोन है, कि हमें नहीं पता कि किस तरफ लेके जाएगी। ये सनती इनकलाब जैसे इनकलाब नहीं है, ये कोई और ज़्यादा मतलब है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ हो रही है। और इससे आप देखें कि अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो इसके साथ साथ जो बढ़ रही है, और अभी 3 हफ्ते पहले रूम टेम्परेचर क्वांटम कंप्यूटर्स ये स्टैनफोर्ड ने रिपोर्ट किए हैं, तो उससे तो आपके जो कोई कोड ऐसी नहीं होगी जो आप क्रैक नहीं कर सकें। अच्छा। सेकंडों के अंदर नई अद्वियात, पर्सनलाइज मेडिसिन आ जाएगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के कॉम्बिनेशन से ऑरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि किस मुल्क में, कहाँ, किस इलाके में किस दर्जे का तूफान आएगा, जो कि अब आज मुमकिन नहीं है बिकॉज कैलकुलेशन इतनी मुश्किल हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अब नहीं आपके सामने आज कर नहीं कर सकते। ये जो कॉम्बिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रहा है और हमें इसके लिए पाकिस्तान में अपने बच्चों को तैयार करना है। इसीलिए मैं न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की यूनिवर्सिटीज़ बना रहा हूँ, जिसमें एक तो तैयार हो गई, जैसे मैंने कहा, हरीपुर में पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी, और एक सियालकोट में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि जैसे एल्गोरिदम्स हैं, वो तो ऑलरेडी, वो तो आप तो तूफान की और जल्जले की बात कर रहे हैं, आप और चीज़ों की, नेचर, फोर्स ऑफ नेचर की। इंसान का बिहेवियर तो आज जो है एल्गोरिदम जो है प्रिडिक्ट कर रहा है। जो फेसबुक के पास हमारा डाटा है, गूगल के पास हमारा डाटा है, और हमें और मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और इसको और ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। और क्योंकि आपका जो दिमाग है, उसके जो ऑपरेशन है, उसका सिस्टम जो है, उसमें भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन अब शुरू हो रही है। और एलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक, और वो जो है ऐसे चिप्स इजाद कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग में डालकर उसके अंदर सॉफ्टवेयर उसका तब्दील कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें। तो उसको एफडीए ने अप्रूवल दिया है अभी पिछले साल ऐसे चिप्स का, जो कि अब डाले जा रहे हैं दिमागों के अंदर कुछ बीमारियों के लिए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, उनको क्योर करने के लिए। और अब वो ज़माना भी आने वाला है शायद कि आपको बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली उनके दिमाग के अंदर एक छोटा सा चिप डाल दें, और 5 साल का बच्चा जो है वो पीएचडी की तालीम लेके चंद घंटों के अंदर तैयार हो जाएगा। तो ये भी जमाना, तो एक ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन जो है। माय गॉड। अच्छा, ये एक किताब आई थी कुछ बरस पहले युवल नोआ हरारे की, होमोडियस। उसमें यही कहा था कि अब जो आने वाला इंसान होगा वो तो टेक्नोलॉजी अभी तो बाहर होती है हमारे जिस्म का हमारे हिस्सा होगा, तो जो सुपरमैन की बात हो रही है वो बन जाएगा। और वो जो कहते हैं कि जो फ़र्क होता है जीन, कहते हैं एक आम इंसान का और एक सुपर ह्यूमन का, वो ज़ाहिर कि जो तरक्की याफ्ता कौमें होंगी, अमीर कौमें होंगी, उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, और जो आम इंसान होगा वो बेचारा रिफ रैफ होगा, और जो नहीं इस टेक्नोलॉजी को। बिल्कुल ये होना शुरू हो गया है। हाँ। बायोनिक अशखास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला हुआ हो, और इसी कंपनी ने जिसका मैंने जिक्र किया, न्यूरालिंक ने, इन्होंने एक इनका चिप जो कि नाबीना अफराद की जो बीनाई है वापस ले आता है, उसका नाम है ब्लाइंड साइट। ये चिप इन्होंने इजाद किया है, उसको भी एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है। अगर दोनों ऑप्टिकल नर्व्स, दोनों आंखों की डैमेज हो तो भी ये दोबारा बीनाई ले आता है वापस। ये तो खैर बड़ी इंसान दोस्त तब्दीलियां हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये कि हु विल सर्वाइव विद दिस एआई एज, और मतलब है कि जिनकी नौकरियां जाएंगी जिसके पास नहीं होगा, क्या स्किल से डेवलप करना चाहिए आज के नौजवानों को कि वो सर्वाइव कर सके, कि जिसमें हर 2-4 साल के बाद चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अब वो श्योरिटी नहीं कि हमने एक प्रोफेशन में गए या एक नौकरी शुरू की तो 30-35 साल वही काम करते रहें। अब तो आपको हमेशा अडैप्ट और चेंज करना है हर कुछ साल के बाद, प्रॉब्ली कुछ महीनों के बाद। जी
बिल्कुल, इतनी तेजी से तब्दील आ रही है कि आपको स्किल सेट भी उसके हिसाब से तब्दील करने पड़ेंगे। जो बेसिक स्किल सेट्स हैं, जो वो तो काफी हद तक टेक ओवर हो जाएंगे एआई से। जैसे बेसिक अकाउंटिंग है, या बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस है, या बेसिक लीगल प्रैक्टिस है। कुछ जुडिशल सिस्टम भी जो बेसिक्स हैं वो भी टेक ओवर हो जाएंगे। कुछ गवर्नेंस सिस्टम्स भी टेकअप हो जाएंगे। स्मार्ट सिटीज आ जाएंगी। लेकिन कुछ और नए स्किल सेट्स पैदा होंगे जिसके अंदर इसकी जो रीशेपिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके नई हदें, तो उसके लिए फिर आपको तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी के ऊपर जोर इनोवेशन देना पे पड़ेगा जोर ताकि। देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और इतनी आपकी मालूमाती गुफ्तगू भी आपने की हमारे साथ। यकीनन नाज़रीन, सूरत हाल ये कि कहते दुनिया बदल रही है, पुरानी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता मर रही है और नई दुनिया तख्लीक हो रही है। उसके हवाले से खदशात भी हैं और बहुत सारे मौक़े भी हैं। और जो इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में जो उसका हम कदम रहेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं कर सकता वो बेचारा पीछे रह जाएगा और हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। यहाँ पे एक हम वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे। हमारे साथ रहिए। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के फैसला साजों ने क्रिप्टो यानी कि डिजिटल करेंसी को अपनाने वाले ममालिक की सफ़ में शामिल होने का फ़ैसला किया, एक ऐसे वक्त में जब आम पाकिस्तानी शदीद माशी दबाव का शिकार है। क्रिप्टो को बाज़ लोग निजात दहिंदा कहते हैं तो बाज़ उसे ख़तरनाक तजर्बा। एक नौजवान आबादी वाले मुल्क के लिए क्रिप्टो के इम्कानात और ख़दशात क्या हैं? जुलाई में हुकूमत ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की, जिसके तहत 2 प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस देकर कानूनी एक्सचेंज खोलने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान ने $2 अरब ज़र मुबादला ज़खायर बाइनेंस में मुंतकिल करने पर गौर शुरू किया और अप्रैल में पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ने डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली बिजनेस से मुंसलिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ जो है ब्लॉकचेन, टोकनाइजेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए इश्तराकी मुआहिदा भी किया। पाकिस्तान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न होने के बावजूद दुनिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग में तीसरे नंबर पर है, यानी कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल करेंसी में गैर कानूनी ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी मालियत जो है वो $25 अरब बताई जाती है और इसमें इजाफे की मज़ीद गुंजाइश है। स्टेट बैंक तारीखी तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग तस्लीम करने के खिलाफ रहा है, जबकि हुकूमत इस पर दरवाजे खोल रही है। ये मुतज़ाद इशारे गैर यकीनी सूरत हाल का बायस हैं। फॉर्मल सिस्टम न होने से न सिर्फ जो है इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि हुकूमत ना तो इसकी निगरानी कर सकती है और ना ही टैक्स आयद कर सकती है। अक्सर नौजवान बेसोचे समझे जो हैं जल्द मुनाफे के लालच में क्रिप्टो मार्केट में दाखिल होते हैं, या उन्हें फ्रॉड, 2 नंबर इन्फ्लुएंसर्स और जाली स्कीमों में फंसने का खदशा रहता है, जिसकी कानूनी दादरसी जो है कहीं से भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो जनाब, इसी अहम मौजू पे आज हम जो है गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद ताहिर साहब, चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब अपना कीमती वक्त देने का। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी माहिर हैं और आप क्रिप्टो के भी माहिर हैं। 17 साल से आपने, कहते हैं ना, 17 साल से काम कर रहे हैं करेंसी के अंदर। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट से नावाकिफ़ है, मैं भी उनमें शामिल हूँ फ़ख्रिया तौर पे। तो मैं बहुत ही मतलब एक आमियाना सतही से सवाल करूँगा कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये तो आप हमें बताइए। इसकी कदर का तयन कैसे होता है, ये बिल्कुल से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या इसकी वही हैसियत होती है कि जो एक हमारी नॉर्मल किसी मुल्क की करेंसी की होती है जनाब? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये एक समझ लें कि ब्लॉकचेन एक पैटर्न है, जिसको हमने उस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि पेमेंट्स रिसीव और पेमेंट सेंड करते हैं, उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। इसमें होता ही है बेसिकली कि आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो बीच में कोई बैंक नहीं होता, बीच में कोई भी बंदा शामिल नहीं होता। आपकी जो पेमेंट है वो दूसरे बंदे को पहुंच जाती है और विदाउट नोइंग द इंफॉर्मेशन और विदाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि ना उसको पता होगा कि आप कौन है, ना आपको पता होगा वो कौन है, सिर्फ एक एड्रेस आ रहा होगा। इस पूरे मैकेनिज्म को जो है ब्लॉकचेन कहते हैं। और अच्छा, एक सवाल बताएं कि ना उन्हें पता है ना मुझे पता है, तो मैं किस करेंसी में पेमेंट कर रहा हूँ? डॉलर होगा, रुपी होगा, पाउंड होगा, किस करेंसी में हम दे रहे होंगे? या कोई वो जो है क्रिप्टो में वैसे तो उसकी अपनी करेंसीज होती हैं, बिटकॉइन, अपनी इथेरियम, हाँ, मगर उसमें डॉलर भी होता है, उसमें यूएसडी भी होता है, उसमें यूएसडीटी भी होता है। बिटकॉइन में कहते हैं। तो बिटकॉइन है क्या, वो उसकी कदर क्या है, उसकी कदर का तयन, उसको श्योरिटी कौन देता है? अच्छा, उसको अश्योरिटी जो जिनके पास है वो लोग देते हैं। बेसिकली क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत डिफरेंट है। फॉरेक्स में क्या होता है कि आपका जो मार्केट है वो वॉल्यूम से ऊपर नीचे होती है जी, और क्रिप्टो में जो है वो उसको कुछ ग्रुप्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं, दे आर, और वो बाय लॉ हैंडल कर रहे हैं, यानी कि उनके पास बाय लॉ के तौर पे वो हैंडल कर रहे हैं। वो
نہ زیادہ سیل کر سکتے ہیں نہ زیادہ پرچیز کر سکتے ہیں, بٹ دے آر سرٹن گروپس جن کے پاس وہ بٹ کوائنز ہیں اور وہ اس کو جو ہے بیسیکلی مارکیٹ سے کبھی کم کرتے ہیں, مارکیٹ سے کبھی زیادہ کرتے ہیں. کرپٹو اور فوریکس میں بہت فرق ہے, اور کرپٹو کا مارکیٹ کا جو آپ تعین کی بات کر رہے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اگر اف دے آر سیلنگ دا بٹ کوائن تو مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جائے گی, اور اف وہ بائی کر رہے ہیں تو اوپر جائے گی. تو کرپٹو بیسیکلی از ناٹ لائک اے فوریکس, اس کے ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے پاس کتنی کوانٹٹی میں موجود ہے. نہیں تو اٹ از ناٹ اوپن فار مینیپولیشن, مینیپولیٹ ہوگا. اگر آپ بھی کمپنی چلا رہے ہیں, آپ بھی اس کے مالک ہیں, تو آپ تو مطلب ہم جیسے ہاں ابھی ہوا ہے ایک ہفتے پہلے مینیپولیٹ ہوا ہے. $1,18,000 سے 80-90,000 پہ مارکیٹ آ گئی تھی. پوری دنیا میں لوگ بینک کرپٹ ہو گئے, ملین اور بلینز کا لاس ہوا لوگوں کو, پوری مارکیٹ ڈسٹرائے ہو گئی ایک چھوٹی سی چائنا کی نیوز کی وجہ سے. اور بیسیکلی وہ چائنا کی نیوز نہیں تھی, اس کے پیچھے لوگوں نے جو نیوز کو کریٹ کر کے بڑے لوگوں نے کرپٹو سیل کرنا شروع کر دیے تھے. مجھے ایسا عاجز کہے جی مجھے بٹ کوائن لینا ہے تو میں کیسے لوں گا؟ اس کے لیے میں روپی میں پیمنٹ کروں گا یا مجھے کچھ اور کوئی کرتب کرنا ہوگا؟ کیا طریقہ واردات کیا ہوگا؟ نہیں, اس کے لیے آپ روپے میں بالکل کر سکتے ہیں. ایک اس کا جو ہے کیا نام ہے والیٹ ہوتا ہے جس کا نام بائنانس ہے, اور بہت سارے والیٹ ہیں. اور بائنانس کا تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کیا نام ہے, اپنا بلال بن ساکت نے جن سے پوڈ کاسٹ کیا ہے وہ بائنانس کے ایکس سی ای او ہیں. ٹھیک ہے, تو بائنانس کیا کرتا ہے, وہاں آپ جائیں گے, وہاں جا کے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں اور آپ کو کرپٹو میں پیسے مل جائیں گے آپ کے ایکسچینج میں. آپ پھر اپنا کوئی بھی کچھ بھی بائی کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ریئل کرنسی دے کر ایک ایسی کرنسی جو کہ جس پہ سٹا ہوتا ہے, جو اوپن فار مینیپولیشن ہے, میں کیوں کروں گا؟ کوئی آدمی محنت کی کمائی کیوں لگائے, کس لیے لگائے؟ اصل میں کیا ہے کہ وہ سٹے بازوں کو فائدہ ہو کہ کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جناب, ہم سے وہی بٹ کوائن کی بات کریں نا, اگر بٹ کوائن کے علاوہ بہت سارے کوائنز ہیں جن کی کوئی وجہ ہے بننے کی. بٹ کوائن کی بھی وجہ تھی بننے کی. نہیں, میں کہ بٹ ہو, ایکس کوائن ہو, وائی کوائن ہو, کوئی بھی کوائن ہو, مگر اس کی اوریجن تو وہ ہے تو اسی جیسا نا, اور جس کے پیچھے کوئی مطلب ریاست نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی ضمانت نہیں ہے, اس کے پیچھے محمد طاہر صاحب ہیں, عامر ضیاء ہو سکتے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میری نیت کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے, میں کبھی بھی اپنے انویسٹر کو جو ہے گھما سکتا ہوں. جی ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اب اس پہ 100% ایسا ہے, چاہے وہ کتنے بڑے بھی انفلوئنسر ہوں, چاہے وہ وقار زاکر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, صحیح ہے, وہ کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا. کرپٹو جو ہے کبھی ابھی 1 لاکھ کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد $50,000 کا ہو جائے, جو بٹ کوائن ہے. کوئی یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ریلیکٹنٹ اس معاملے میں, ایونچولی جو ہے نا اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریلیکٹنٹ ہے, ہماری حکومت. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے بیسیکلی وہ بٹ کوائن کے اوپر نہیں ہے نا, وہ اپنا وہ اس کی جو لوگ بٹ کوائن اور ایکسچینج میں کرپٹو میں بہت سارے لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں نا, ہم لوگ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ان میں گورننس آ جائے, ان سے ٹیکس ملنا شروع ہو جائے, ان کو ایک ذریعہ مل جائے کہ پیسے کیش کرنے. ابھی ہمیں ابھی جو بھی کرپٹو میں کام کرتا ہے, جو بھی کرپٹو میں اپنا جو کر رہا ہے, ٹریڈ کر رہا ہے, اس کے لیے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ بینک جب انوالو ہو جائے گا تو لوگ اوپنلی جو ہے پیسے ڈالیں گے, لوگ اوپنلی جو ہے اپنا پیمنٹس کریں گے اپنا اوپن. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ جو ہے غالباً وہ ٹرمپ صاحب کا, کیونکہ کمپنیز ہیں ان کی آل اولاد کی, تو اس معاملے کی طرف ہماری گورنمنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے, ان کو ان کی خوشنودی بھی منظور ہے, مگر ہے تو ہائیلی اسپیکولیٹو. اور اس کو مطلب ہے ریگولیٹ کرنا, جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ نہ بائر کو پتہ ہے نہ سینڈر کو پتہ ہے کون ہے, ایک ایڈریس آ رہا ہے, تو اس میں مطلب ہے کالا دھن بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ ٹیرر فائنینسنگ ہو سکتی ہے, ڈرگز ہو سکتا ہے, وہ تمام چیزیں جو ہم سوچ سکتے ہیں منفی وہ ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے. دنیا میں آپ نے ابھی اتنے عرصے سے کرپٹو آیا ہوا ہے, دنیا میں اتنا ریگولر ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگا, کیوں اتنے سال لگے نیو یارک کو اپنے پاس بٹ کوائن کو اپنے پاس جو ہے کیا نام ہے اس میں ڈالنے میں, اپنے ایکسچینج میں, اور اس کو چلانے میں, اور اس کو اتنا ٹائم کیوں لگا, اور ابھی بھی جو ہے وہ پورا پراپر طریقے سے پوری دنیا میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا, کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات ہیں, اس میں بہت سارے رسک بھی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے کہ نام ہے اس کو ابھی تک ریگولیٹ نہیں ہے. چائنا ہو گیا, جاپان ہو گیا, کہیں بھی اوپنلی کرپٹو جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے. بٹ بینکس کو یہ فائدہ ہوگا, گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا, کرپٹو اگر یہ کرپٹو کو الاؤ کریں گے تو جو لوگ کرپٹو میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں
ان کے پیسے جو ہے ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں, گورننس کر سکتے ہیں, اس سے ان کو ٹیکس ملے گا, اس سے ان کو فائدہ ہوگا. تو بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ فائدہ ہے. اچھا, میں کرپٹو پہ اور بات کرتا آپ سے, لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا, کیونکہ آپ موجود ہیں اور وقت کم ہے ہمارے پاس, تھوڑی جھلک آپ کا جو مہارت ہے اے آئی کے اوپر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, جس کے آپ چیئرمین بھی ہیں, ٹرپل اے جو بھی اس کا نام ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے بھی. میری ڈاکٹر عطاء الرحمان سے, جی ٹرپل اے آئی, کہ جو ڈاکٹر عطاء الرحمان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے اس میں جو اپارچونیٹیز ہیں ان کا بھی ذکر کیا, اس کا بھی ذکر کیا, خدشات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ جو بات کہے نا, یہ بات وہ ہے جو کہ ہم 20 سال سے بول رہے ہیں. ابھی جو خدشات جو ہے نا وہ اس سے ڈفرینٹ خدشات نا, بڑے خدشات ہیں. وہ اے آئی جو ہے وہ اسکیم کے لیے یوز کی ہے. اے آئی جو ہے لوگوں کو ابھی ویڈیو کالز آ رہی ہیں, اے آئی سے لوگوں کو جو ہے کہ نام ان کے بچوں کی کالز آ رہی ہیں, امیجز ہو رہی ہیں, اے آئی سے جو ہے رینسم ویئر ہو رہا ہے. یعنی کہ اے آئی جو ہے خود رینسم ویئر بنا رہا ہے, لوگوں کو خود کال کر رہا ہے, خود پیسے ان سے لے رہا ہے, خود وہ پیسے کرپٹو میں ٹرانسفر کر رہا ہے. اے آئی جو ہے کہ نام ہے وہ آپ کے ہیک کر رہا ہے. ابھی میکنزی کی رپورٹ آئی تھی, ابھی MIT کی رپورٹ آئی تھی کہ 75% کمپنیز جنہوں نے اے آئی کو اڈاپٹ کیا تھا وہ بند ہو گئیں. یہ 2 ستمبر کی رپورٹ ہے پوری دنیا کی. اے آئی کو یوز کرنے کے بعد کہ اے آئی کی سیکورٹی اچھی نہیں تھی, ان کو اے آئی کی جو اے آئی کے لیے ان کے امپلائی ریڈی نہیں تھے, تو ابھی تو یہ سب فیس کر رہے ہیں. ابھی تو جو اے آئی ہمارے پاس جس کنڈیشن میں آیا ہے, جنریٹیو اے آئی, وہی لوگ جو ہے اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اسی کو پراپر طریقے سے ایسس نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو ہم سپر انٹیلیجنس اے آئی کی بات کریں, عطاء صاحب بات کریں, وہ تو ابھی آگے بہت آگے ہے. وہ تو ابھی اس فیز میں آنے کے لیے, تو جب ہم اس فیز میں آئیں گے تو اس میں تو ابھی اس سے پہلے والے فیز کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں. ہم سے کیا مراد ہے, ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں؟ پوری دنیا. ابھی میکنزی ہم تو کچھ نہیں, ہم سے مطلب مراد میں کر رہا ہوں, میں پاکستان نہیں ہے, ہم ترقی پذیر نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایڈوانس ملک جو ہیں وہ بھی تیار نہیں ہے. میں ٹرپل اے آئی کی بات کر رہا ہوں, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان تو بہت پیچھے ہے. ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے جو ہیں وہ اے آئی اسکیم کے ہیں. جیسے کہ آپ کو کال آ جائے آپ کی فیملی ممبر کی, آپ کو کال آ جائے, ڈیپ فیک ہے, آپ کو کچھ بھی کرتے ہوئے دکھا دیں کہ کہاں آپ گھوم رہے ہیں, کیا آپ کی حرکتیں, وہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہے ہیں بڑی خوفناک ہیں. بالکل. ابھی تو اس کا ابھی ایک وہ پیریڈ اسٹارٹ ہونے والا 2026 جو ہے, وہ پیریڈ ہے سب سے بڑا, جس میں اے آئی اسکیم جو ہے سب سے زیادہ آئے گا. دیکھتے ہیں کیا کیا گزرتا ہے ہمارے اوپر. طاہر صاحب, بڑی دلچسپ گفتگو رہی ہے آپ سے, اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کبھی مزید بات کریں گے. ناظرین, ایک مختصر وقفہ لے ہمارے ساتھ رہیے. جناب, پروگرام کے پچھلے حصے میں بات ہو رہی تھی کرپٹو کرنسی پہ, اور محمد طاہر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس میں کیا خدشات ہیں. ہم نے اسی حوالے سے سوالات بھی کیے تھے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ جو ہیں ایک قانون داں موجود ہیں, کرپٹو لاز کی بہت ماہر ہیں, جناب مریم سلیم صاحبہ. مریم صاحبہ, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. پروگرام کے پچھلے حصے میں جو بات ہو رہی تھی, وہ 2-4 سوال میں نے جو کیے تھے طاہر صاحب سے, اور جس سے لوگوں کے جو ہے میرے خیال میں اندیشے بڑھنے چاہیے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, نہ کہ کم ہونے چاہیے, کہ اس کو کوئی مطلب ہے اس کی جو اس میں سٹے بازی کا اور اس کو مینیپولیشن کرنے کا جو ہے طریقہ بہت آسان ہے, اور اس کو ریگولیٹ کرنا جو ابھی تک اس کے لیے اتنے مؤثر نہ قوانین ہے, نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے. جناب, کیا میں غلط ہوں اس معاملے پہ؟ تو بیسکلی پہلے اگر آپ دیکھتے 2025 کے شروعات میں اگر یہ آپ بولتے ہیں بات, تو تب شاید اس میں کوئی زور تھا. بٹ سنس 2025 جی جولائی 2025 میں ہمارا لا پروملگیٹ ہو گیا تھا, جس کا نام ہے پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی. اس لا کے تحت PWARA اسٹیبلش ہوئی ہے, وچ از دا ریگولیٹر فار آل کائنڈز آف ورچوئل ایسیٹس. کرپٹو کرنسی, ایک میں نا چھوٹا سا ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں اکثر دیکھتی ہوں. دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن آن دس بٹوین بلاک چین, کرپٹو کرنسیز اینڈ بٹ کوائن. یہ سارے جو ٹرمز ہیں انٹرچینجبلی یوز کیے جاتے ہیں, اینڈ اس وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو اف یو الاؤ می, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈسٹنکشن بتاتی ہوں. بلاک چین آپ ایسے سوچیں کہ جیسے بجلی ہے, الیکٹریسٹی کے اوپر ہم اپلائنسز یوز کرتے ہیں, اور آپ کا فریج جو ہے دیٹ از ون کائنڈ آف اپلائنس یوزڈ آن دی الیکٹریسٹی. اسی طرح بلاک چین از دیٹ سسٹم, اٹ از دا ٹیکنالوجی. بلاک چین کے اوپر جو ہے آپ کے کرپٹو کرنسیز ہیں, لائک دی اپلائنسز, اینڈ Bitcoin is a kind of cryptocurrency. ٹھیک ہے, so that is like your fridge or your fan, like there's different kinds of appliances that can be used on that infrastructure. تو اب جہاں ریگولیشن آتی ہے نا, ریگولیشن کا کام یہ ہے کہ وہ کرپٹو کو ریگولیٹ کرے اور نہ
ٹیکنالوجی کو. تو اس میں بٹ کوائن الگ ہو گیا, کرپٹو الگ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آئی نو سنس کوائٹ اے فیو ایئرز اس کرپٹو کے it has attracted a kind of a negative perception around it, کیونکہ کوئی scams ہو چکے ہیں اس سے, کوئی illegal activities کبھی کبھی they've been used for that. اسی وجہ سے اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے لاز لائے جائیں اور وہ جلد سے جلد لائے جائیں, بیکاز the kind of technology that بہت سارے آپ کہہ رہی کہ جی اس میں اسکیمز ہو چکے ہیں. ابھی جیسے مجھے محمد طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک بہت بڑا اسکیم ہوا ہے مغرب کے اندر اسی حوالے سے, کرپٹو کی کرنسی کے اندر, نام کچھ بھی آپ اس کا رکھ لیں, اس کرنسی کا کچھ بھی ہو, تو اس چیز کا خدشہ تو ہے. اور جو ان کا کہنا تھا کہ جی ایشو یہ ہے کہ جو سینڈر ہے اور جس کو ریسیو ہو رہا ہے دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں ہے, دونوں کو نہیں پتہ مطلب ہے کہاں سے چیز آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. تو اٹ از اوپن فار مطلب ہے کہ مینیپولیشن کی اس کے اندر بات ہو سکتی ہے, اس میں جو ہے آپ ٹیرر فائنینسنگ کی بات ہو سکتی ہے, بہت سارے خدشات ہیں اس میں. جی اچھا, تو اس پہ نا اب جیسے میں واپس جاؤں گی, کرپٹو کرنسی از بیسڈ آن بلاک چین. اب وہ بلاک چین ایک ایسی چیز ہے, آپ سوچ لیں کہ وہ ایسا کوڈ ہے جو بالکل ٹیمپر پروف ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ضرور بات ہے کہ اس میں جیسے سینڈر اور ریسیور کے نام جو ہیں وہ سائلنٹ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہوتی ہے. بٹ دس از ویئر دا ریگولیشن کمز ان. جہاں ریگولیشن نہیں ہوگی وہاں پہ فراڈ ہوگا. بٹ جب آپ ریگولیشن کو یوز کریں گے ود دس ٹیکنالوجی, جو ایک اتنی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو بالکل ہی ٹیمپر پروف ہے, اٹس دین کہ آپ فلی ایڈوانٹیج لیں اس چیز کا تاکہ اس میں پھر سکیمز نہ ہوں. مجھے یہ سمجھائیے کہ ہمارے روپی ہے, ڈالر ہے, اس کی کوئی گورنمنٹ بیکنگ ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو ہے کوئی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ تو وہ ادارہ یا جو شخص جس کا وہ ادارہ ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو بڑی نیکیتی سے چلتا رہے اور چاہے تو مطلب ہے قیمتیں گھٹا دے, قیمتیں بڑھا دے. تو اس میں جو مینیپولیشن کا چانس ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ مطلب ہے میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, ان کا اسی طرح کا انہوں نے بات کی. جی اوکے, سو گوئنگ بیک ٹو جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ آپ کو الیکٹریسٹی اور اس کا میں ایگزامپل دے رہی تھی, یہ بلاک چین پہ بیٹھتا ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے بلاک چین کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. جو چیز بلاک چین کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے نا اس کے اندر فراڈ نہیں ہو سکتا. اس بلاک چین کو آپ ایسے سوچیں کہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل کوڈ, اور پھر وہ سب کمپیوٹرز پہ ویزیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بہت بیسک ٹرمز میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں. تو فار ایگزامپل سو وین سم تھنگ از بیسڈ آن بلاک چین وچ از دا ٹیکنالوجی, اس پہ آپ کا ٹیمپر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ادھر لاز آ جاتے ہیں اور دین دیٹ بیکمز دا برج بٹوین میکنگ شور کہ کوئی فراڈ نہ ہو. جن جورسڈکشنز میں بہت سلو ہے ریگولیشن, ادھر سب سے زیادہ فراڈز اور اسکیمز ہوں گے. اور فراڈز اور اسکیمز تو عرصے سے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ کرپٹو ہو, چاہے وہ گولڈ ہو. اسکیمز آر آلویز دیئر. یو ہیو ٹو یوز دا ٹیکنالوجی ٹو میک دا سسٹم آپٹیمم انف ٹو ریڈیوس دا اسکیمز. تو کیا پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی اگر میں بات کروں, انٹرنیٹ کی رسائی کی ہم بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, اس کی اویئرنیس کی بات کریں, اس کے جو ایک وہ ہونا چاہیے سیف گارڈز ہوتے ہیں, سیفٹی نیٹ ہوتے ہیں, اس کی بات کریں, تو کیا ہم اس قابل ہو گئے کہ اس چیز کو ہم فول پروف طریقے سے چلا سکیں؟ دیکھیں, آپ کو اس بات سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ because of our demographic, ہم بہت most of our population is under 30. اور جب یہ چیز لیگلائز بھی نہیں ہوئی تھی پاکستان میں, we are the third largest crypto adopter nation in the world. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ how ready we are. اتنی زیادہ نوجوان ہیں جو سارے جو ہیں they're going towards counter argument to that کہ ہمارے لوگ کیونکہ ریگولیٹ ہونا نہیں چاہتے, they want to stay under the radar, ایف بی آر کے ریڈار پہ نہ آئے, تو وہ اس کو جو ہے اپنی بلیک منی یا کالے دھن کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر اس کی کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے وہ. تو یہ ہمارے اس کی بھی غمازی کرتا ہے. نہیں, ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ جب کوئی فریم ورک ہے ہی نہیں کہ وہ کس کے تحت ٹیکس دیں, کس کے تحت نہ دیں, تو اور پوری دنیا اس چیز کی طرف جا رہی ہے. یو کی ناٹ اوائڈ ٹیکنالوجی. جب when you are this is a real revolution in the history of humanity. یہ بلاک چین, اے آئی, اس کی طرف پوری دنیا موو کر رہی ہے. تو اگر ہم ایک چیز کو
آخری سوال میرا، کیونکہ وقت کم ہے، معاف کیجیے گا، آپ تفصیل سے جواب دینا چاہ رہی ہیں. آخری سوال کہ کرپٹو کرنسی کی قدر کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح ڈالر کا ہمیں پتہ ہے کیسے ہوگا، پاؤنڈ اسٹرلنگ کا کیسے ہوگا، روپی کا کیسے ہوگا، اس میں اس کا انحصار کیا وہ ادارہ کرے گا کہ جی ہماری قدر یہ ہے، اس کو گھٹانا کیسے، اس کو بڑھانا کیسے؟ اچھا تو دیکھیں اس میں اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت قسم کی کرپٹو کرنسیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ون آف دا موسٹ پاپولر ون جو اینڈ اسٹرانگسٹ ون، اولڈسٹ ون از بٹ کوائن. تو اس کا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں. بٹ کوائن کی جو یوزلی تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح جو پرائس از ڈٹرمنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو اس کی سپلائی جو ہے اٹس کیپڈ ایٹ 21 ملین کوائنس، ٹھیک ہے. اس کا جو جس بیسس پہ بٹ کوائن ڈیولپ ہوا تھا نا، اس پہ یہی تھا کہ 21 ملین کوائنس جب ایک دفعہ مائن ہو جائیں گے اس کے بعد ایک بھی کوائن اور مائن نہیں ہو سکتا. تو اس کی سپلائی فکسڈ ہے. تو باقی جو اس کی پرائس اب جو ایویلیویٹ ہوگی دیٹ ول اونلی بی بیسڈ آن ڈیمانڈ. اور ڈیمانڈ جو ہے اٹ ول بی ڈفرنٹ تھنگس ول ڈیٹرمن دا ڈیمانڈ وچ از کہ جتنی کسٹمرز ڈیمانڈ کریں گے وہ اس کی پرائس بڑھے گی، یا دیٹ از بیسڈ آن ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس. درست. بہت بہت شکریہ مریم صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے حوالے سے سوالات بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اس نئی چیز کے ساتھ پرانے لوگ ہوتے ہیں اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں. تو ہم نے آج سوالات اٹھائے. تو یقیناً بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے نہیں لڑ سکتے، تبدیلی سے نہیں لڑ سکتے، نہ لڑنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کرپٹو کرنسی جیسی چیز کے لیے جتنا مضبوط ریگولیٹری فریم ورک ہوگا اتنا ہی اچھا ہے، اور جتنا زیادہ اویئرنیس ہوگی جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اتنے ہی جو ہے بہتر ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.